اگرچہ بلعام کا نام قرآن کریم کے 21ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ بھی اسی پارے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہو کر ختم ہوتی ہے اسی پارے میں، پھر سورہ لقمان اور پھر سورہ الف لام میم سجدہ، یہ سب صورتیں اسی پارے میں شروع ہو کر ختم ہوتی ہیں۔ اور پھر اخیر میں سورہ احزاب کا بھی کچھ حصہ اسی بارے میں پایا جاتا ہے، جس کو ہم نے اپنے یہ جو سورہ روم ہے کا علم دیا تھا، تو آپ ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں اس کے نام کے ذریعے سے کہ اہل روم جو اہل کتاب تھے، اور اگر ہم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے کرنے کی بدولت اس علاقے میں دو بڑی طاقتیں تھیں جو سپر پاور کہلاتی تھیں اس زمانے کی، ایک تو ایران نفسانی یعنی خواہشات کی کو اہل فارس کہا جاتا تھا، اور دوسرے روم یعنی اہل کتاب نصارہ، اس پر حملہ کرے تب جن کی حکومت شام سے لے کر اٹلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہی حالت تو ان میں سے جو اہل ایران تھے یہ مجوسی تھے کون ہے؟ قرآن کریم میں تو اس کو آتش ذکر پرست کیا تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ ایسے مشرکین جو بات نقل کی ہے، اور رومی جو تھے اہل کتاب تھے، اگرچہ وہ بھی کفار میں ان کا شمار تھا، اس لیے کہ نام تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ویسے بھی وہ اپنی کتابوں کو دین کو چھوڑ چکے تھے، اور ایک روایت لیکن کم سے کم نسبت تھی ان کی اہل کتاب کی، جب فرعون اس کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے بنسبت موسیٰ علیہ السلام پرستوں اور کے اور اسرائیل مشرکین کو کے۔ قوم تو یہ جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں ان کے اندر آپس میں ہو گئی جنگ، یعنی روم اور ایران کی جنگ ہو گئی۔ جو تھی انہیں مشرکین پتہ تھا چاہتے کہ تھے کہ ایران کو غرق ہو گیا، اب ہماری باری ہے، فارس کو فتح ہماری باری ہے، اور مسلمان بھی بھی ہر چاہتے ہلاک ہونے تھے والے ہیں، کہ تو انہوں نے جمع ہو اگرچہ کر وہ بھی بلعام کفار میں ان کا شمار ہے، لیکن لوگ سب چونکہ جمع ہو اہل گئے کتاب اور ہیں مشورے کے لیے اس آئے، واسطے ان اور کو کہنے لگے فتح کہ موسیٰ علیہ السلام بہت لیکن سخت جس وقت آدمی حضور ہے، پاک ان کے صلی ساتھ اللہ بہت سے علیہ مشکل ہیں، وسلم مکہ آپ مکرمہ میں نیک تھے، آدمی ہیں، آپ آپ کی ہمارے لیے دعا کریں بعثت کہ ہو چکی موسیٰ تھی کو اور شکست لوگ ہو جائے اسلام میں اور ہم داخل ہو رہے تھے۔ وجہ دراصل یہ اس تھی وقت کہ جو بلعام جنگ بن ہوئی تھی باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا، ایران اور غالب آ گیا، ذریعے سے فارس غالب آ گئے، جو بھی اہل دعا روم کرتا ہے حتیٰ کہ قسطنطنیہ بھی انہوں نے فتح کر لیا اور وہاں پر بھی اپنا آتش کدا تعمیر کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو رنج ہوا نہیں کر اور کفار خوشیاں منانے لگے، مشرکین فرشتے ہوتے ہیں، خوشیاں منانے لگے۔ اللہ کی یہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس وقت یہ سورہ روم نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائے۔ ہدیہ پیش کیا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض کے اعتبار سے بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی بیوی کے ذریعے سے اسے چند سالوں میں دوبارہ اہل روم غالب آ جائیں گے، اہل فارس کر لی۔ حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشرکین دعا مکہ کے درمیان اعلان کر دیا تم کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا، بہت جلد جو بددعا کے کلمات بہت جلد اہل خلاف ایران پر غالب آ جائیں خود اس کی قوم تو ابی بن خلف مخالفت کی ایسا کیسا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کہتا تھا شرط کو شکست ہو، 3 سال کے اندر اگر مسلمان اگر 3 سال کے اندر ہو جائے اہل روم غالب نہ آ جائے تو میں تم کو کہنے لگے ارے بھائی کیا کر رہے ہو تم ہمارے اور خلاف پھر دعا کر رہے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ آئے کیا تھے کہ موسیٰ حضور نے فرمایا دعا کروائے اور تم ہماری ہلاکت کی دعا کر رہے ہو، نہیں کرنا چاہیے، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ قرآن میں فی بضع سنین کہا اور ان کا اطلاق 9 سالوں پر بھی ہو سکتا ہے، جو تم مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو میں اس پر قادر نہیں ہوں، جاؤ دوبارہ اور 10 کی بجائے 100 کی شرط لگا رہا، لیکن بلعام پر بھی تباہی نازل ہوئی، لیکن 9 سال کر لی کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی۔ دوبارہ گئے اور جا کر کہا کہ میں نے 3 سال کہا میری 9 سال کہتا ہوں اور شرط جو 10 میری دعا تو چلتی نہیں، لیکن میں اگرچہ اس وقت یہ قمار کا معاملہ تھا، جوے کا معاملہ تھا، کرو گے اس وقت قمار جوا حرام نہیں ہوا، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ بہرحال اس واقعے کے 7 سال کے بعد مزین کر کے جب جنگ بدر پیش آئی تھی اور اس وقت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی جو بھی ان کے ساتھ اسی زمانے میں دوبارہ جنگ ہوئی اہل روم اور اہل ایران کی، اہل فارس کی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ہو جائے اہل روم اللہ کے غلبہ دے دیا اہل فارس انتہائی پر۔ مقبوض چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، تو کفار کو اس وقت دوہرا صدمہ ہوا، ایک تو یہ کہ وہ خود بھی شکست کھا کر مسلمانوں سے بلعام واپس آئے کی تھے، شیطانی اور چال دوسری کی سمجھ میں آ گئی، وہ جو خوش ہو رہے تھے ایرانیوں کی فتح پر، تو ایرانی بھی چال شکست کی کھا زد میں آ گیا اور زنا اس کا صورت مرتکب کے ہو گیا۔ ابتدائی حضرت حصے میں موسیٰ علیہ اسی السلام چیز کو نے بیان